حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی اندھیری میں اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر، اس لیے کہ فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، ساتھ لے کر چلے ہیں، اور جب سمندر کے کنارے پر پہنچے ہیں فرعون کو پتہ چل گیا، وہ بھی اپنا لشکر لے کر پیچھے پیچھے آیا، اور جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے ہمارا دشمن آ گیا، اب تو کہیں بھی بھاگنے کا راستہ نہیں رہا، اے موسیٰ ہم تو مارے گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور اللہ پاک مجھے ضرور نجات دیں گے۔ اس کے بعد روایات جو آیات شریفہ کے اندر ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنا عصا سمندر کے اندر پھینک دیں یا ماریں، اور سمندر کے اندر پھر اللہ نے راستے بنا دیے، اسی کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، پھر ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور فرعون نے پیچھا کیا ہے بنی اسرائیل کا، اور فرعون کے لشکر نے بہت زیادہ شرارت اور ظلم کی وجہ سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر جب سمندر کے درمیان میں پہنچ گیا، اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا، وہ راستے ختم ہو گئے، پانی مل گیا، اور یہ سارے کا سارا لشکر ڈوب گیا۔ جب یہ ڈوبنے کے قریب ہوا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، فرعون کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اس لیے کہ آج تک تو وہ ان کو غلام سمجھتا تھا، بہت گھٹیا سمجھتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ میں ایمان بھی لاتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہا آمنت بہی بنو اسرائیل، اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں آج کے بعد بڑی فرما برداری کروں گا۔ روایات کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں آج تک دو بندوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، دو سے اتنا شدید قسم کا بغض میرے اندر ہے کہ کسی اور سے بھی اتنا نہیں ہے۔ ایک تو ابلیس شیطان، جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتے فوراً سجدے کے اندر گر گئے، اس لیے کہ سجدہ تو اللہ کے حکم کو تھا، اللہ نے کہا فوراً سجدے میں گر گئے، اور ابلیس کھڑا رہ گیا اور آگے سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہنے لگ گیا میں کیسے سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں۔ اس طرح کی جب باتیں کی تو شیطان کا بغض اور شیطان کی نفرت بہت شدت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور دوسرا سب سے زیادہ بغض میرے دل میں فرعون کا تھا، اس لیے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 9 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھاتے رہے، اور یہ بدبخت ہمیشہ کہتا رہا کہ اب مان جاؤں گا، اب مان جاؤں گا، اور بعد میں صاف انکار کر دیتا تھا۔ تو بہت زیادہ بغض تھا فرعون کا میرے دل کے اندر۔ جب اس نے مرتے وقت یہ کلمات کہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں اللہ کی رحمت اس پر متوجہ نہ ہو جائے اور کہیں اس کو اللہ جنت میں نہ بھیج دیں، جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ کے اندر بھر دی کہ یہ آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے اللہ کی طرف دیکھا تو اللہ پاک مجھ سے بھی زیادہ، بہت زیادہ مبغوض رکھتے تھے فرعون کو، مجھ سے کہیں زیادہ اللہ پاک جلال میں تھے اور غصے کے اندر تھے فرعون کے بارے میں۔ اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے کوئی رحمت اس کے لیے اس وقت بھی نہیں تھی۔ اور اس وقت اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں جبکہ تو پہلے بہت نافرمانی کر چکا ہے اور بہت زیادہ تو فساد دنیا کے اندر کر چکا ہے۔ الآن وقد عصیت، یہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ الفاظ اللہ پاک کے بھی ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنے کے بعد اللہ کی طرف توجہ فرمائی تو اللہ پاک کے اندر بہت زیادہ بغض تھا اور بہت زیادہ غصہ تھا فرعون کے بارے میں، اور اللہ پاک نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے، تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا اور تو ہمیشہ دنیا زمین کے اندر فساد کرتا رہا، اب تیرا ایمان ہم قبول نہیں کریں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم
تجھے نجات دیں گے تیرے بدن کے ساتھ۔ جب سارا فرعون کا لشکر غرق ہو گیا اور اس کے اندر سارے کے سارے ڈوب کر ختم ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فرعون جو تھا وہ نہیں مرا، اس لیے کہ وہ تو بادشاہ نہیں خدا تھا، اپنی خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو اس زمانے کے اندر فرعون ایک لباس پہنا کرتا تھا، اور وہ لباس سونے کا ہوتا تھا اور بہت چمکتا ہوتا تھا۔ اس لباس کا نام بدن رکھا تھا، اس لیے کہ وہ پورے جسم کے اوپر پہنتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے حکم دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، تاکہ ہر دیکھنے والے کو یقین آ جائے یہ انجام ہے اس بندے کا جو اللہ کی بات کو کبھی بھی نہیں مانتا تھا، یہ انجام ہے اس آدمی کا جو تکبر کی وجہ سے خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ دکھانے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا۔ اسی کو بیان کیا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ جو بدن یعنی جو لباس تو نے پہنا ہوا اس کے ساتھ ہی ہم تمہیں نکال کر باہر پھینکیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں بہت سارے بندے ہیں جو ہماری باتوں سے، ہماری آیات سے غافل رہتے ہیں، اور یہ غفلت ان کی تباہی کا سبب بنتی ہے، یہ غفلت ان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو غفلت سے نکل جائیں، جن کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دیں، جو اللہ کی آیات کو پڑھ کر اس کے اندر غور و فکر کرنے والے بنیں۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔